پی ٹی آئی کے فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کوئی نقصان جو ہے وہ نہ پہنچے۔ ہاکی کلب جہاں پہ یہ ہو رہا ہے اس میں بھی ہم نے پورا ذمہ داری کے ساتھ انشور کیا ہے کہ جو آسٹروٹرف ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کو ریموو کیا جا رہا تھا، اور اس کی جگہ یہ جب انہوں نے یہ جب نواز شریف کی حکومت کے دوران انہوں نے وہاں پہ ایک بالکل جاہلانہ جو گینیس بک آف ریکارڈ بنانے کے لیے جو پروگرام بنائے تھے، اس وقت انہوں نے اس آسٹروٹرف کو تباہ کر دیا تھا، تو اس آسٹروٹرف کو نیا لگنا ہی ہے، تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ پنجاب حکومت کی ساتھ پوری کنسلٹیشن ہوئی، اور ہم نے انہیں واضح کیا کہ اگر اس میں کوئی نقصان ہے تو پھر ہم یہاں پہ یہ جلسہ جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ لیکن ہمیں جو سپورٹس منسٹری تھی انہوں نے ایشور کرایا کہ وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے پرابلم، ہم نے نیا جو ہے وہ لگانی ہے اور اس کو ریموو کر کے وہ ہم اس کے جو بھی ہمارے ایکسپینسز ہوں گے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دے رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو جلسہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا اجتماع جو ہے وہ ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ لاہور کے لوگ جو ہیں وہ یہ ثابت کریں گے کہ ان کے دل جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور جس طرح سے اس وقت ایک لہر ہے تحریک انصاف کی، عمران خان کی، جتنے گھبرائے ہوئے چہرے آپ کو روزانہ نظر آتے ہیں ان سے ہی آپ اندازہ لگا لیں۔ آج ایک جو ان کی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ایم ایل این کی، جن کو انہوں نے وزیر اطلاعات بنا تو دیا لیکن وہ کبھی بھی گرو نہیں کر سکی ہیں، اور جس وقت جو وزارت اطلاعات کا بالکل بیڑا غرق ہو گیا، جتنے ہم نے کام شروع کیے تھے وہ سارے کے سارے، مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے ایک بحیثیت پاکستانی بھی کہ کس طرح سے انہوں نے سارے وہاں کے جو پروجیکٹس ہیں ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ پی ٹی وی جو بالکل ریٹنگز میں اوپر جا رہا تھا اس کا سارا بیڑا غرق ہو گیا، اور اب جو ہمارے انفارمیشن کے پروجیکٹس تھے جس کو ہم نے بڑی مشکل سے وہاں ڈیجیٹلائزیشن کی تھی وہ ختم کر دیا۔ جو ہم نے اس میں کوشش کی تھی کہ ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں وہ اس طرح سے جائیں کہ کوئی ہیومن اس میں نہ ہو سکے، اور اس کو ہم ماڈرنائز کر رہے تھے کہ چونکہ جب انسان کی اس میں زیادہ ہوں گے تو جتنے ہاتھ ہوں گے اتنے جو ہے وہ کرپشن بڑھتی ہے، ہم نے اس کو ختم کر کے کمپیوٹرائز کر دیا تھا، اس کو بھی ریورس کر دیا تاکہ ان کا ایکچولی کوئی کام پیسوں کے بغیر تو چلتا ہی نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں پہ بھی آپ نے جو بھی اصلاحات کی ہوتی ہیں وہ آ کے یہ ریورس کرتے ہیں، اور پھر سارے کا سارا جو انفارمیشن، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ اتنی مشکل سے ہم پی ٹی وی کو جب ہمیں ملا تھا تو 41 کروڑ روپے کے خسارے میں ملا تھا، ہم نے اس کو تقریباً جو ہے وہ 4 بلین کے پروفٹ میں کیا، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر یہ 2-3 مہینے اور رہ گئے تو دوبارہ ہمیں پی ٹی وی جو ہے وہ خسارے میں جو ہے وہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بہرحال وہ جو ہیں ہمارے سیکٹری انفارمیشن جو ہے نون لیگ کی، ایک تو وہ ہر وقت فون کے اوپر کینڈی کرش کھیلتی رہتی ہیں، جب پریس کانفرنسز بھی ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں انہیں کیا جو ہے وہ پرابلم ہے۔ میں نے تو ویڈیو گیمز کو بڑا انکریج کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اگلی دفعہ جو بھی ورلڈ چیمپئن شپ ہو رہی ہے اس میں وزیر اطلاعات، وزیر جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں، وزیر اطلاعات کہنا تو ان کو توہین ہے عہدے کی، ان کو جو ہے وہ بھیجتے ہیں کہ وہ کام کریں جو کام ان کو آتا ہے۔ اب وہ آج انہوں نے فرمایا کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کو پسینے آ رہے تھے، اور وہ جو کل بات کر رہے تھے، عمران خان ابھی بھی صبح اٹھ کے 2 گھنٹے جم کرتے ہیں، وہ آپ کے گولوؤں مولوؤں کی طرح لڑکتے نہیں جاتے ادھر سے ادھر۔ آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کریں کہ ذرا اپنی پارٹی لیڈرشپ میں سے جس مرضی کو کہیں کہ ذرا آ کے دوڑ لگا لے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فٹنس کیا ہوتی ہے۔ ہم تو خیر خود بھی فٹ نہیں ہیں، میں تو نہیں کہہ سکتا، میرا تو اپنا جو ہے وہ فٹنس، لیکن عمران خان ایک ایتھلیٹ ہے، وہ ایک جو جب بھی کرے گے، اور ان میں سے الحمدللہ نون لیگ کی تو میرا خیال ہے ٹاپ سے لے کے نیچے تک انہوں نے کبھی پسینہ دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ کمائی کرنے کے لیے بھی پسینہ کبھی بہایا ہو، کبھی مزدوری کی ہو تو پتہ ہونا کہ پسینہ کیسے آتا ہے، اور محنت کرنا جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی جو ہیں سارے بیچارے ایک ایسے نظام سے تعلق رکھتے ہیں جس میں محنت شامل نہیں ہے، جس میں صرف لوٹ مار، کرپشن، دوسروں کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈال کے، اسی لیے آپ دیکھیں زرداری ہیں، نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ چھوٹے ہوں گے عمران خان سے، لیکن ان کی شکلیں دیکھیں یہ لگتے ہیں 150 سال ان کی عمریں ہیں، اور برے حال ہیں ان کے، نہ ان سے کوئی جو ہے جو ہی اترتا ہے کسی کی کمر میں درد ہو جاتا ہے، کسی کو اسٹریچر پہ عدالت میں آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، تو ان کی حالتیں جو ہیں وہ یہ ہوئی ہیں، اور یہ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پسینہ آنا جو ہے وہ زیادہ ایکچولی اچھی بات ہے بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے پسینوں کی کمائی کے اوپر اپنے تمام خاندان جو ہیں وہ پال رہے ہوں۔
اور اسی طریقے سے آج جو تنقید ہوئی، ایک تو روزانہ ان کی پریس کانفرنسز ہیں، میں ڈاکٹر مصدق ملک کو کی پریس کانفرنس میں دیکھتا ہوں، بار بار وہ کہتے ہیں عارف نقوی کون ہے. آپ مفتاح اسماعیل سے پوچھ لیجیے عارف نقوی کون ہے. سب سے گہرے دوست تو وہ مفتاح اسماعیل کے تھے. جب آپ نے کہ الیکٹرک عارف نقوی کو دی تھی تو نون لیگ سے پوچھیں کہ وہ کیوں دی تھی. اور دوسری یہ جو بار بار ایک منترا پڑی جا رہی ہے اور پھر کہہ رہے ہیں ملک ریاض صاحب کے جو پیسے آئے وہ کدھر چلے گئے. مجھے آپ بتائیے کہ آپ ایک دفعہ بھی یہ آپ نے نہیں بتایا کہ ملک ریاض صاحب کے پاس جو پیسے آئے تھے، جو 46 ملین پاؤنڈ یعنی $100 ملین کا اپارٹمنٹ علی ریاض صاحب نے کس سے خریدا تھا؟ یہ حسن نواز سے خریدا تھا. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو چاہیے کہ اپنے جو لیڈر ہیں یا اپنے جو لیڈر کے ابو ہیں ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کس سے خریدا تھا، اور ذرا قوم کو بتائیں کہ $100 ملین حسن نواز کے پاس کہاں سے آئے تھے کہ وہ $100 ملین کا اپارٹمنٹ لے کے بیٹھا ہوا تھا. یہ جو تماشا لگا ہوا ہے جو مریم نواز کا، جو کہہ رہی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اچانک ہنڈرڈز آف ملینز آف ڈالر کے جو ان کے اپارٹمنٹس نکل آئے، وہ کیسے نکل آئے تھے؟ اور ابھی کہہ رہی ہیں بڑی معصومیت سے یہ لوگ آتے ہیں اور پکا سا منہ بنا کے کہتے ہیں نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نااہل کر دیا گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ احمق ہے، یا جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے جو ججز ہیں ان کو بالکل ہی عقل نہیں تھی، یا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سارے پاکستان کے لوگ ہیں وہ اتنے جو ہیں وہ بے وقوف ہیں کہ آپ کی اس ایکسپلینیشن کے اوپر مان جائیں گے کہ آپ کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا؟ آپ کے بیٹے دبئی میں جو کمپنیز تھیں جس کو کہتے ہیں ویب آف کمپنیز چلا رہے تھے، کمپنیز کے اوپر کمپنیز بنائی ہوئی تھی. اگر آپ پیناما کے جن لوگوں کو یاد نہیں رہا، اور اسپیشلی جو ایک دو میڈیا گروپس جو ہیں وہ کوشش شروع سے کر رہے ہیں کہ پیناما لوگوں کو بھول جائے، ان کو میں یاد دلا دوں کہ نواز شریف کیوں نااہل ہوئے تھے. نواز شریف اس لیے نااہل ہوئے تھے کہ ان کے اوپر بے شمار جو الزامات تھے، دو حصے تھے الزامات کے. ایک الزامات کا حصہ تھا جو کرمنل ٹرائل کا تھا، سپریم کورٹ نے اس حصے کو نیب کورٹ کے پاس بھیج دیا. ڈسکوالیفائی اس بات کے اوپر کیا تھا کہ آپ نے کمپنیز بنائی دبئی میں، ان کمپنیز کا جو پیسہ آ رہا تھا وہ تمام مریم نواز جو کہہ رہی تھی کہ میری پاکستان تو کیا لندن میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور حسن اور حسین جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو پاکستانی سٹیزن ہی نہیں، ہمارے اوپر اپلائی نہیں ہوتا، اور نواز شریف خود، ان کے ملازم، ان کا سیکیورٹی گارڈ، ان کے کلرک، تمام لوگوں کو کروڑوں روپیہ ان کمپنیز سے ٹرانسفر ہو رہا تھا. اور آپ کو اس لیے نااہل کیا گیا تھا کہ آپ ون آف دا کمپنی کے ڈائریکٹر تھے، اور آپ نے اپنے جو اثاثے تھے ان کمپنیز کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا. اور آپ نے کیوں ڈکلیئر نہیں کیا تھا؟ آپ نے اس لیے ڈکلیئر نہیں کیا تھا کہ آپ ان کمپنیز کے ذریعے منی لانڈرنگ کر رہے تھے، اور جو منی لانڈرنگ ہو رہی تھی اس کے بینیفیشری پوری شریف فیملی تھی، اور نواز شریف اور ان کا جو خاندان تھا، جو نواز شریف کی فیملی تھی، یہ مینلی اس کی منی لانڈرنگ تھی جس کے متعلق جو ہے وہ یہ جس کے اوپر نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی. شہباز شریف کی فیملی کی جو منی لانڈرنگ ہے وہ پھر بعد میں آئی. یہ جو پیناما کیس تھا یہ نواز شریف فیملی کی منی لانڈرنگ کے اوپر تھا، اور اس میں ہمیں پتہ چلا کہ بلینز آف ڈالرز، ہمیں تو ٹپ آف دا آئس برگ پتہ ہے نا، ہمیں تو صرف وہ پتہ ہے جو ہمیں پتہ چل گیا، جو کہ ایک جرمن اخبار تھا سوڈیٹسche Zeitung جس کے اندر یہ ساری سٹوری جو ہے وہ چھپ گئی، اور ہمیں ایک پتہ چل گیا کہ انہوں نے اتنے جو $بلین جو ہے، اب $100 ملین کا تو آپ دیکھیں ایک اپارٹمنٹ حسن نواز کا، یہ کیا اپنا یہ رائل فیملی جو ہے سعودی عرب کی یا قطر کی یا کوئی، یہ ان کا پرنواسا تھا کہ $100 ملین کا ایک اپارٹمنٹ لے کے بیٹھا ہوا. یہ پاکستانیوں کا پیسہ تھا. آج سارے پاکستانیوں کی جو درد ہے، پاکستانیوں کی جو اس وقت جو تکلیفیں ہیں، وہ ان دو خاندانوں کی وجہ سے ہیں بنیادی طور کے اوپر، کیونکہ انہوں نے پاکستان سے نہ صرف یہ کہ پیسہ چوری کیا، چوری کر کے پیسہ انہوں نے لنڈن میں، دبئی میں، جگہوں کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا، اور ہمارا نظام مکمل ناکام ہو رہا ہے اس پیسے کو ٹریس کرنے میں. بلکہ ہمارے نظام نے تو ماشاءاللہ کیا کیا، شہباز شریف کو جس کے اوپر 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جس کے اوپر وہ آ کے روز عدالت میں بتاتا ہے کہ جی میری تو کمر میں درد ہو گیا ہے
اس کو لا کے پہلے ہم نے وزیر اعظم بنا دیا الحمدللہ، پھر بیٹے کو چیف منسٹر بنوا دیا، اور چیف منسٹر سے جو ہی وہ اترا اس کے بعد وہ لندن چلا گیا۔ یہ یہاں پہ پاکستان میں تو صرف بادشاہی کرنے آتے ہیں نا، گھر آبائی گھر تو ان کا لندن ہے، تو آبائی گھر چلے گئے واپس سارا خاندان، یہاں پہ آئے، پاکستان کو فتح کیا، لوٹا۔ یہ پہلے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ منگولز یا جو ہمارے باقی جو فاتحین آتے تھے، ڈاکو آتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آتے تھے، ملک کو لوٹتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ یہی شریف خاندان کر رہا ہے، یہی زرداری خاندان کر رہا ہے۔ اس ملک پہ آتے ہیں، لوٹتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، اور یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں کرائے کے لوگ، 20 پریس کانفرنسیں جو کرتے ہیں، دن اور رات بتاتے ہیں ہمیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور اس کے بعد ہم پہ دباؤ سے، زور سے، جبر سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، ان کی حکومت کو تسلیم کرو۔ ان کی حکومتیں تسلیم نہیں کی جا سکتی، ان کی حکومتیں اس لیے تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان کے عوام نے یہ حکومتیں نہیں بنائی ہیں، اور پاکستان میں حکومت صرف وہی تسلیم کی جائے گی جو پاکستان کے عوام جس کی تشکیل کریں گے۔ جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے، ایک ظلم اور بربریت کا ایک نیا ایپیسوڈ، ایک نئی قسط جو ہے وہ پاکستان میں لانچ کی گئی ہے، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ثابت کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی، یہ لکھیں جی، یہ لوگ جو ہیں یہ تو عمران خان کے کہنے کے اوپر جو ہے فوج کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے۔ عمران خان نے تو کل بھی کیا بات کہی ہے، اس نے کہا کہ میرا تو 1 روپیہ باہر نہیں ہے۔ جس شخص کے تمام انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ہوں گے وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا پاکستان کی فوج مضبوط ہو۔ اگر فوج یہاں پہ مضبوط نہیں ہوگی، ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، تو پاکستان کیسے سروائیو کرے گا؟ ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ سو عمران خان جو ہے وہ فوج کے خلاف کیمپین کیا کرے گا؟ عمران خان نے جو بھی پاکستان کے لیے کیا ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے کیا ہے، اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے، پاکستان کے عوام کا حصہ ہے پاکستان کی فوج بھی، اور یہ تقسیم ڈالنے کی جو بھی ایفرٹ ہے یہ انتہائی احمقانہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں بہت ایک افسوسناک مناظر ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ARY کے ڈائریکٹر نیوز کو، عماد یوسف کو، صبح 2:30-3 بجے لوگ آ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کی وہ چھوٹی بچی جو ہے وہی ٹراما میں چلی گئی، جس کے باپ کو آپ نے کوئی یا تو ہو نا کوئی کرمنل بڑا فیملی ہو، بڑا ان کو پتہ ہو کہ پولیس آتی ہے جاتی ہے، اس طریقے سے آج آپ نے کہا کہ جی وہ شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی، اس کو جو ہے وہ آپ اٹھا کے لے گئے، اس کی 5 مہینے کی بیٹی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ملنے نہیں دے رہے آپ۔ کیا یہ 25 مئی کو بھی یہی انہوں نے کیا؟ 25 مئی کو عورتوں کے یہاں پہ لوگوں کے بیڈ رومز میں گھس گئے۔ کبھی پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے بلاسفمی کیسز کرائے ساری PTI لیڈرشپ کے اوپر، اور سعودی عربیہ میں کہا جی ایونٹ ہوا ہے، اس کے اوپر سارے، اب سعودی عربیہ میں کنوکٹ ہوا ہے، 2 لوگ نون کے اپنے کنوکٹ ہو گئے ہیں وہاں پہ، پاکستانیوں کو وہاں پہ سزا دلوا رہی ہے، خود نون لیگ کے لوگوں کو سعودی عربیہ میں سزا دلوا دی ہے۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ اور اس کے بعد آپ، سعودی عربیہ کیا اکیلا ملک ہے جہاں پہ آپ کے اوپر چور چور کے نعرے لگتے ہیں؟ آپ دنیا میں جہاں پہ نکلتے ہیں آپ کے اوپر چور چور کے نعرے نکلنے لگتے ہیں۔ آپ دنیا میں مجھے ملک بتائیں اور آپ مجھے وہاں پہ باہر نکل کے دکھا دیں۔ اس وقت یہ جو کابینہ ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ تو پاکستان میں باہر نکلنے جوگی نہیں ہے، لوگ ان کی شکل دیکھتے جوتا اتار لیتے ہیں۔ ان کے اوپر اس وقت جو حالات ہیں، جو ایک جب سے یہ آئے ہیں، آپ مجھے بتائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جیو نیوز۔